کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. ہم بھی آج پہنچے سفر سے. چترال گئے تھے تقریباً پیر کو ہم نکلے تھے. پیر کو آج واپس آئے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بڑا اچھا رہا. کافی دور کا علاقہ ہے، دور کا سفر ہے، اور خاص طور پہ جو چترال ویسے بھی دور ہے، پھر چترال آپس میں لوئر اور اپر ہے، تو وہ پھر کافی اس میں فرق ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو لمبا سفر ہو تو جو مقامی ہمارے احباب ہوتے ہیں، رفقا ہوتے ہیں وہاں، تو ان کی حرص ہوتی ہے کہ بہت دور علاقہ ہے اور دور سے آئے ہیں تو زیادہ کام ہو جائے وہاں، اور وہاں ضرورت بھی ہوتی ہے. چترال کا علاقہ جو گئے ہیں ان کو معلوم ہے، خاص طور پہ جو آخر تک گئے ہیں، دور دور تک گئے ہیں. کافی دور دراز علاقے. تو تقریباً یہ ہم پیر سے ہم یہاں سے نکلے ہیں، تو روزانہ 3 جگہوں پہ پروگرامات ہوتے تھے. ہم یہاں سے جب گئے تو ابتدا میں دروش کا علاقہ آتا ہے، تو وہاں پروگرام ہوا، وہاں مختصر یعنی ظہر کے بعد. پھر وہاں سے نکلے تو آیون پہنچے. آیون کا علاقہ ہے، وہاں عصر کے بعد پروگرام، اور پھر دوسری جگہ مغرب کے بعد پروگرام، لیکن یہ قریب قریب تھے. عصر کے بعد البتہ یہ ہے کہ دروش سے آیون جب پروگرام کی جگہ پہ عین وقت پہ ہم پہنچتے تھے، یہ کیونکہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا تھا، سفر ایسا رہا. اور البتہ مغرب اور اس میں فرق کم تھا، وہ قریب اس میں تھے. اس میں تانے میں اس کے جو ان کے ہمارے ایک ساتھی وہاں قاری خوش ولی صاحب، آپ شاید جانتے ہوں گے آپ لوگ، وہ نبین ہے، دیکھتے نہیں ہیں، عالم بھی ہے، حافظ بھی الحمدللہ. والد صاحب کے مجاز ہیں، بڑے اچھے ساتھی. تو وہ وہاں کے والد صاحب کے حیات میں وہ وہاں باقاعدہ اس میں تھانے میں مجلس ذکر بھی کرتے، بیان بھی کرتے، وہاں جاتے تو وہاں کی جو ڈی ایس پی وغیرہ سب لوگ وہاں اس میں جڑتے ہیں، اس میں ترتیب. اور وہاں کافی اچھا اس کے 7 سال سے وہ وہاں پروگرام کر رہے ہیں، تو اس کا کافی اچھے اس کا اثر رہا، کیونکہ وہ جو ڈی ایس پی وغیرہ ہے وہ یہاں سے منسلک ہے. تو اس کے کافی دور دور یہ لوگ جو چترال گئے ہیں جانتے ہیں، بمبرید، بمبور، دور دور علاقے، اور آیون، یہ کافی فاصلے یعنی گھنٹوں فاصلے آپس میں، لیکن ان کے اس طرح کے دور دور علاقے ہوتے تو وہ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے. تو اس میں ان لوگوں نے جو منشیات وغیرہ دیگر چیزوں کے خلاف کام کیے تو بہت بڑا کام کیا الحمدللہ. تو پھر وہاں ان لوگوں کا بھی اصرار تھا کہ وہاں بھی بیان بھی ہو، مجلس ذکر بھی ہو، کیونکہ ہمارا تو ایک مستقل نظام ہے، 7 سال سے ہم کر رہے ہیں، تو پھر وہاں بھی جانا ہوا. اور اس کے بعد پھر صبح ہم اپر کی طرف نکلے. عموماً ہمارا سفر ایسا رہا کہ کیونکہ دور دراز کے علاقے ہوتے تھے تو ہمارے جو رفقا ہوتے تھے وہ صبح تہجد کے وقت اٹھتے. آج کل تو ظاہر بات ہے کہ رات زیادہ نہیں ہے لمبے، جب لیٹتے ہیں تو مہمان کو رخصت کرتے لیٹتے کافی تاخیر ہو جاتی، اور مقامی مجلس سے فراغت کے بعد پھر وہاں سے لیٹتے تو تقریباً کافی تاخیر ہو جاتی. قافلہ بھی بڑا تھا، لوگ علماء کرام بھی کافی تھے، کوئی 3-4 گاڑیاں تھی، تو اس میں علماء کرام تھے ساتھ تقریباً، اور تقریباً سب جو احادیث پڑھانے والے اساتذہ تھے، بڑے اساتذہ تھے، مختلف علاقوں سے آئے تھے، کچھ یہاں سے تھے. تو پھر آج کل سویرے اٹھنا پڑتا ہے،
اب سب کو معلوم ہے، خانقاہ والوں کو سب اٹھایا جاتا ہے یہاں. تو اس کے بعد پھر تہجد میں پہلی وقت میں نماز پڑھ کے پھر دوسری منزل پہ نکلنا پڑتا تھا. یعنی 2:30 بجے ساتھیوں کو اٹھاتے تھے، تہجد پڑھتے، فوراً جیسے ہی فارغ ہوتے فوراً بھاگ جاتے آگے دوسری منزل کی طرف. پھر 3 پروگرامات ہوتے تھے، لیکن دور دور کا علاقہ ہوتا تھا. یہ مثلا ہمارا جو اس کے بعد جو پروگرام ہے تو وہ مغرب کو ہے. تو جہاں ظہر کو پروگرام ہے تو ظہر سے تھوڑے سے پہلے پہنچ گئے، اور پھر ظہر کے بعد پروگرام ہے. پھر اس کے بعد جو مغرب میں پروگرام ہے تو مغرب پروگرام ہے عصر کے بعد عشاء تک ہے. یہ مشغول کا علاقہ ہے، دور کا علاقہ، اپر چترال کا علاقہ ہے. تو وہاں پھر گئے. یہ مشغول کا جو علاقہ ہے یا جو مستوج علاقہ ہے، یہاں تک میرا پھر والد صاحب کے ساتھ سفر رہا چترال کا. چترال سب سے پہلے میں چلا گیا والد صاحب کے حیات میں پہلے تاکہ میں اندازہ کروں کہ والد صاحب کتنا سفر کر سکتے ہیں، کیونکہ دور کے علاقہ ہے کافی. میں خود معائنہ کروں، اندازہ کروں نظام. تو چھوٹے موٹے پروگرامات بھی کیا اور پہلے ایک سفر کیا. اس کے بعد پھر جب پورا نظام دیکھا، ترتیب خود اپنے اس کو معائنہ کیا، پھر نظام سفر بنایا والد صاحب کے ساتھ. تو والد صاحب کے ساتھ جو سفر تھا اس میں شہر عزیز حضرت مولانا سعید اللہ شاہ صاحب دعوت برکاتہ وہ بھی ساتھ تھے، مفتی عدنان کاکا صاحب بھی ساتھ تھے، اور مولانا زکریا صاحب بھی ساتھ تھے، مفتی عبید اللہ صاحب بھی ساتھ تھے. اس وقت والد صاحب کا پہلا سفر تھا تو کافی سارے پتہ نہیں وہ بہت بڑا قافلہ بن گیا تھا. یعنی کم کرتے وہ کافی لمبا ہو گیا، کافی بہت بڑا قافلہ تھا. اور کافی اس کے انتظام بھی کرنا پڑتا ہے، ظاہر بات ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. گاڑی اپنے لوگوں کی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کو نظم دینا ہوتا ہے. تو وہ قافلہ بھی پورا ایک اجتماع تھا. تو یہ جو مستوج کا علاقہ ہے یہ کافی دور علاقہ ہے. یہاں یعنی چترال شہر سے جب پہنچتے ہیں تو اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ جیسے کہ کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو وہاں آخری پروگرام تھا ہمارا. راستے بہت خراب ہیں، بہت زیادہ خراب راستے. یعنی ایسا نہیں کہ آپ ایک صاف روڈ ہے تو دشوار گزار راستے ہوتے ہیں. اس دفعہ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم اس سے بھی اپر چترال کی جو کافی آخری حد تک علاقے ہیں اس میں بھی ہمارے ساتھی الحمدللہ یہاں وقت لگا چکے ہیں. تو وہاں ضرورت ہے، لیکن بہت مشکل جگہ ہے، بہت خطرناک قسم کے راستے ہیں اور بہت اونچائی پہ ہیں. ایسے راستے تھے کہ جس جگہ پہ گئے آخر میں تو اس کو قوت کہا جاتا ہے. تو جو مشغول ہے جہاں ہم نے پروگرام کیا والد صاحب کے ساتھ آخری جو میں نے آپ کو بتایا، اس کے بعد پھر آگے سگنل وغیرہ بھی کام نہیں کرتے. تو یہاں ہم 4 بجے نکلے ہیں اور ہمارا عصر کے بعد قوت میں پروگرام تھا، اور واپسی میں پھر شاہگرام میں پروگرام تھا. تو قوت تک پہنچتے ہوئی ہم 4 بجے صبح کے نکلے تھے اور 6 بجے نماز عصر میں پہنچ گئے. اب اندازہ لگا کہ بہت دور ہے، کافی لمبا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کلومیٹر بہت زیادہ ہے، جا نہیں سکتے، یا تو کڈے ہیں یا ایسے راستے. مثلا جو شاہگرام سے قوت تک کا راستہ رہا وہ اتنا ایسے چڑھائی کہ وہ بس انسان کہتے ہیں یا اللہ خیر کرے، بس ہر وقت خیر کرے. وہ راستے تنگ ہے، اگر کوئی ایک گاڑی بھی آ جائے تو پھر گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ ابھی کیا کریں گے. اور بارش ہوئی تو پھر تو آپ وہاں سے نہیں نکل آ سکتے. اور اسی طرح بہت کافی سارے مشکلات ہوتے، خطرات کافی ہوتے وہاں. لیکن اللہ تعالیٰ جن کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہاں تک گئے، پھر واپس بھی پروگرامات ہوئی. علاقے والوں کا خیال یہ تھا کہ جو ترتیبات دی ہے تو شوق محبت میں تو ترتیب دی ہے، لیکن ممکن نہیں ہے کہ آپ یہاں سے خود پہنچیں گے، پھر وہاں سے شاہگرام پہنچیں گے اور پھر کل آپ واپس چترال ٹاؤن آئیں گی اور پھر وہاں جو شاہی مسجد ہے وہاں پھر پروگرام کریں گے. یہ ممکن نہیں ہے، جو آپ نظام الاوقات ہے یہ بظاہر ممکن نہیں. اور احتیاطاً پھر ہم نے یہ بھی کیا کہ جب لوگوں نے ہمیں کہا، مقامی لوگوں نے، علماء نے، کہ ممکن نہیں ہے، کوئی بالکل ممکن نہیں ہے ترتیب آپ لوگوں کے لیے. ہم نے یہ کیا کہ ایک جو ہمارے مفتی معین اللہ صاحب ہے تیمرگرہ کی،
ان لوگوں کی ایک جماعت وہ تمرگرہ سے ہمارے ساتھ ہوئی تھی، ان کو ہم نے پھر واپس کیا کہ آپ چترال ٹاؤن چلے جائے، خدا نہ خواستہ ہم نہ آ سکی تو جو جہاں جہاں پروگرامات ہیں تو آپ لوگ تو موجود ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم نہ پہنچ سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سب جگہ عافیت سے پہنچ گئے، عافیت سے پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سفر انتہائی آسان بنایا، انتہائی آسان بنایا۔ ورنہ یہاں سے جب میں نکلتا تھا، یعنی جب سے سفر شروع سفر کا ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ جل جو کی شان ہے، مجھے وہ کمر میں چک نہیں ہوتا، چک کہتے کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں چک کہتے ہیں، وہ مجھے پہلے ہوتا تھا، زیادہ ہوتا تھا، تو 3 سال ہوا کہ پھر نہیں ہوا مجھے وہ۔ تو چترال نکلنے سے پہلے 3-4 دن پہلے اتنا شدید قسم کا شروع ہوا کہ جب میں لیٹتا تھا تو پھر یوں ہلنا میرے لیے مشکل ہوتا تھا بہت زیادہ۔ وہ عجیب قسم کا اس کا سخت قسم کا وہ ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے اس کا، تو وہ یوں ہلنا مشکل ہوتا تھا۔ اور اٹھنا میں جب میں مثلا ابھی لیٹ گیا اور جب اٹھتے تھے نماز کے لیے تو 15 منٹ اس پہ لگتے تھے کہ میں کس طریقے سے کیسے میں آہستہ آہستہ میں اٹھ جاؤں۔ تو میں نے کیسے میں کیسے سفر کروں گا چترال کا؟ پھر خیال یہ تھا کہ نکلوں گا ضرور، کیونکہ ابھی ان کے ساتھ وقت وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ، نکلوں گا۔ ہاں پھر دیکھیں گے کہ جہاں تک جا سکوں، اگر تمرگرہ تک جا سکوں ٹھیک ہے، پشاور تک جا سکوں، پھر باقی رفقا آگے سفر کریں گے۔ لیکن جس دن سفر رہا اس دن سے 1 دن پہلے الحمدللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بالکل وہ کیا، وہ تو تھا ظاہر بات ہے، وہ سفر کا ابھی تک وہ ہوتا ہے جیسے کہ انسان کے وہ پٹے اور وہ جم ہوتے ہیں، جم جاتے، اسی طرح تو ہے وہ کیفیت، لیکن وہ تو اتنی زیادہ درد والے ہوتے، اس کی تکلیف والے نہیں ہوتی، تو الحمدللہ تکلیف تو نہیں رہی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے عجیب معاملہ اور فضل کیا کہ وہ درد کی دوائی میں لے رہا تھا۔ درد پر چلنا تو خطرناک بھی ہوتا ہے کہ آپ مستقل دوائی لیں اور اس پہ چلیں، وہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو وہ بھی میں نے پیر تمرگرہ میں چھوڑ دی، بس اس کو بھی الحمدللہ اس کی بھی ضرورت نہیں رہی، بس وہ بھی پہلے دن ان لوگوں نے تھوڑا زیادہ تیز ڈوز دیا، سخت قسم کی، بلکہ مجھے 2 انجیکشن بھی لگائے ان لوگوں نے کہ تاکہ یہ سفر ہے آگے یہ، میں نے کہا وہ انجیکشن میں اس سے تنگ ہوتا تھا کہ نہ لگائیں انجیکشن، لیکن پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس سے فضل کیا کہ نہ پھر انجیکشن کی ضرورت ہوئی نہ کہ دوائی کی ضرورت ہوئی، جو دوائی دی تھی وہ بھی مجھ سے رہ گئے، میں نے کہا بس ابھی اس کا بھی وہ نہیں ہے مشکل، کیونکہ سفر بھی ہوتا ہے پھر دوائی وغیرہ کا استعمال مشکل ہوتا ہے۔ مجموعی لحاظ سے اگر آپ اس سفر کو دیکھیں ان کی سب وہ کافی مشکل یہ نظام سفر تھا، لیکن جب آپ حقیقی جو مشاہدہ ہے ہمارا وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایسا آسان بنائی کوئی حد نہیں، اتنی آسانی سے ہوا، اتنی خوشی سے ہوا، اتنی عافیت سے ہوا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہر جگہ عافیت سلامتی کے ساتھ پہنچایا، اور ہر جگہ کی پروگرامات ایسی شاندار تھے۔ میں آپ کو 1-2 بات عرض کروں، آپ حیران رہ جائیں گے، مجھے بہت حیرت تھی، میں نے ساتھیوں کو بتایا۔ شاہی مسجد میں جو وہاں کے شاہی مسجد ہے وہاں پروگرام تھا، تو والد صاحب کی حیات میں بھی ہم نے یہاں پروگرام کیا تھا۔ اس وقت سب کو معلوم تھا کہ بہت بڑے اکابر والد صاحب کے زیر نگرانی آئے ہیں۔ اچھا عجیب بات یہ ہے، جب والد صاحب تشریف لے گئے تھے وہاں، تو وہاں کی جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں ان کے سب وہ تبلیغ جماعت ہو، وہ جمعیت علماء اسلام ہو، وہ ختم نبوت ہو، جتنی بھی جماعت ہیں، تمام جماعت کی جو بڑے ہیں وہ تقریباً وہ سب والد صاحب سے بیعت ہیں، اس سے تعلق ہے۔ تو اس میں ظاہر بات ایک جوڑ بھی ہوتی ہے، سب کو ایک ہی شیخ ہوتا ہے ان کا ان کو معلوم ہوتا ہے۔ تو جب اس وقت جب پروگرام ہوا اور تو اس وقت جب بیان شروع ہوتا تھا، جس وقت جتنا مجمع، کیونکہ جمعہ میں ایسا ہوتا ہے کہ مجمع ایک جو آپ لوگ خاص ساتھی ہوتے ہیں وہ تو پہنچ جاتے ہیں، عام مجمع آرام سے پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس وقت جب ہم پروگرام کرنے گئے تو تقریباً ہر جگہ جو مجمع رہا پہلے سے 2 گنا زیادہ مجمع ہوتا، یعنی پہلے تو اس طرح قافلے کی نوعیت کتنی مختلف تھی اور اس دفعہ کتنی مختلف تھی، لیکن ہر جگہ اتنی زیادہ رجوع تھی کہ جہاں جہاں پروگرام ہوئی تو وہاں
پہلے سے جس وقت ہم گئے تھے والد صاحب کے ساتھ اور سب اکابر کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ ہم گئے تھے، تو جتنے لوگ جمع ہوتے تھے اس ہر جگہ اس سے 2 گنا بلکہ 3 گنا زیادہ لوگ جمع ہو جاتے تھے، اور بڑے شوق ذوق کے ساتھ ہمارے پروگرامات میں شریک ہوئے۔ الحمدللہ وہاں کی جو مقامی ساتھی ہے ان لوگوں نے چترال کی جو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا دعوت کے لحاظ سے۔ پہلے حصہ کو تقسیم کیا تھا کہ یہ اپنے جو وہاں سے مدارس ساتھی ہے وہ ان کے حوالے ہے، وہ یہاں کام کریں گے، اور جو درمیان وسط ہے اس کو دوسرے کے حوالے کیا تھا، اور اپر کو مکمل کسی مولانا نعمان صاحب وغیرہ اس طرح ان کے حوالے کیا تھا۔ تو چترال کو تقسیم کیا تھا 3 حصوں میں دعوت کے لیے، وہاں کام کرنے کے لیے۔ تو اس دفعہ جو ہمارے مقامی ساتھی ہے وہاں کے، جتنی بھی ہمارے مقامی ساتھی ہیں چترال کی، ان لوگوں نے الحمدللہ زبردست قسم کی محنت کی تھی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، بہت زبردست محنت کی تھی، بہت زبردست آواز لگائی تھی، اور ایک مجلس میں وہاں کے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ عام پروگرام ہوتا تھا لیکن اس سے ایک علماء کا جوڑ بن جاتا تھا، اتنی کثرت سے علماء کرام آ جاتے تھے، ائمہ مساجد آ جاتے تھے، بہت تو خالص وہ ایسا پروگرام ہوتا جیسے کہ علماء کے جوڑ رکھا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ پورا سفر بڑا اچھا رہا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو قبول فرمائیں۔ جن لوگوں نے اس کے لیے خدمت کی ہے، انہوں نے تیاری کی، انہوں نے وہاں کافی انہوں نے تگ و دو کی، انتظام کیا سب اس کے نظام کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی خدمات قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہ جو تحریک ایمان و تقویٰ کی فکر ہے، کام ہے، اس کو پوری دنیا میں پھیلائیں۔ تو الحمدللہ ہر جگہ ساتھی فعال ہیں۔ آپ کے ساتھ اسی لیے کارگزاری شریک کی کہ یہ اجتماعی طور پہ کارگزاری میں آسانی ہوتی ہے، ورنہ پہلے ہر ایک الگ الگ پوچھتے کہ کیسا ہوا سفر، خیریت سے ہوا، وہاں کا نظام کیسا رہا۔ تو الحمدللہ تو ساتھیوں کو ویسی بھی دلچسپی ہوتی ہے، ان لوگوں نے بہت زبردست قسم کی محنت کی تھی، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور اس دفعہ تمام ساتھی جو ایسے تقریباً کوئی 6-7 علماء ایسے تھے جو اس قافلے کا بھی حصہ تھے اور والد صاحب کے قافلے کا بھی حصہ تھے، سب کا یہ کہنا تھا کہ اس دفعہ کا جو دورہ تھا وہ غیر معمولی دورہ رہا، جیسے کہ کسی علاقے میں زوردار طریقے سے کام اٹھ جاتا ہے ایک دفعہ، کیونکہ ہمارے علاقے ساتھیوں کا تجربہ ہے اس چیز میں کہ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ ابتدا میں کام ہوتا ہے آہستہ 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 آہستہ، پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس علاقے میں کام اٹھ جاتا ہے، پھر وہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ کام کو سنبھالنے کا وقت آتا ہے، بس سنبھالنا پڑتا ہے اس کو۔ تو سب کا یہ وہ تھا، اور مقامی لوگوں کا بھی یہ خیال تھا کہ اس دفعہ کا اس کا اثر ایسا رہا، اور ایسے زوردار طریقے سے اجتماعات ہوئی، پروگرامات ہوئی، اور اس درجے لوگوں کا ذوق شوق سے رجوع ہوا کہ جیسا کہ جو چترال کے تمام حصوں میں، تمام علاقوں میں وہ کام جیسے کہ اٹھ جاتا ہے، اور وہاں الحمدللہ بھی ساتھی بھرپور طریقے سے وہ جڑ گئے اس نظام میں۔ اتنے زیادہ لوگ وہ تھے متمنی تھی یہاں آنے کے لیے کہ وہ نقد وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہمیں بھیج دے، بس جلدی سے ہماری تشکیل کریں کربوغا شریف کی طرف تاکہ وہاں جائیں، ہم وہاں وقت گزاریں۔ الحمدللہ تو آپ کے ساتھ بھی میں نے کہا میں حال احوال شریک کروں، اور ویسے آج بھی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں کیا آپ کو کیا کروں، بیان اور تعلیم کروں، لیکن بہرحال جب میں نے دیکھا اس کو، جتنا بھی سفر لمبا ہو اور پر مشقت ہو، لیکن ایک تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نصرت بے انتہا ہوتی، بہت آسانیاں پیدا فرماتے، بے انتہا آسانی پیدا فرماتے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب پروگرام زوردار طریقے سے ہو جاتی ہے، وہ تھکاوٹ تو ختم ہی ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی انسان کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کوئی احساس نہیں ہوتا۔ ورنہ مجھے دیکھیں آپ، کل ہم جب نکلے تو ساتھیوں کو تمام رفقاء کو 2:30 بجے اٹھایا، تو تہجد پڑھی اور پہلے وقت میں نماز پڑھی، اس وقت سے روانہ ہوئی۔ تو اچھا اس رات پھر آرام نہیں ہو سکا، کیونکہ لیٹتے وہ آخری رات تھی، ہم چترال سے نکل آنے والے تھے، تو علماء کو رخصت کرتے، لوگوں کو رخصت کرتے، تو ہم 12 بج گئے، ہمارے اوپر 12 بج گئے، تو 2 بجے اٹھ گئے پھر، کیونکہ 2 بجے ایسے تھا کہ وہ نظام ایسا تھا
لوگ زیادہ تھے، ساتھی زیادہ تھے، تو پھر اٹھ گئے. تو ویسے مجھے نیند نہیں آئی اس رات، تو نیند نہیں آئی. پھر سفر رہا، پھر راستے میں ہمیں کوئی موقع نہیں ملا اس کا کہ ہم نے آرام نہیں کیا. موقع ملا ایک جگہ، بس قدرتی طور پہ اس ایک گھنٹے کا اس میں دارالعلوم دیر میں پروگرام تھا، کچھ اور مدارس میں جانا تھا، وہاں بھی مجالس ذکر اور بیانات وغیرہ کا نظام رہا، تو اس میں پھر بھی نیند نہیں آئی. پھر رات ہم تاخیر سے پہنچ گئے یہاں کوہاٹ کے علاقے میں، وہاں پھر آرام کیا ہم نے الحمدللہ. لیکن اس سب چیزوں میں اتنی، اگر آپ کوئی اپنے گھر میں ہم جب رہتے ہیں ہمارا اس طرح کی وہ نیند متاثر ہو جائے تو پھر انسان کو تکلیف ہوتی، محسوس کرتے. لیکن وہاں محسوس کچھ بھی نہیں کیا، تو ظاہر بات ہے نیند کا تو کوئی اور یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس میں انسان قوت سے رہے اور کام کرے. اور اگر تازہ دم ہے، آپ بغیر نیند کی بھی تازہ دم ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر بھی صحیح ہے معاملہ. تو اللہ تعالیٰ جل کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ اس کے باوجود یہ کافی اچھا رہا سفر. لیکن اب یہ تھی کہ جب یہاں آئے تو میں نے کہا آج ہم چھٹی کرتے ہیں، بیان کا چھٹی کرتے ہیں اور ساتھیوں سے گپ شپ بھی کریں اور تھوڑا سا کارگزاری بھی سنائیں. اور یہاں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں خانقاہ والوں کے ساتھ، مولانا مفتی صفی اللہ صفدر صاحب کے ساتھ اور اس طرح کمران بھائی وغیرہ ساتھیوں سے میں حال حوال لیتا رہا. یہاں بھی الحمدللہ بھرپور مجمع رہا. جو آپ لوگ تو یہاں موجود تھے پہلے سے، اب تو کافی ساتھ، تو کافی علماء کرام کی وہ تھی ترتیبات. ابھی سے تو الحمدللہ مدرسہ بھی بس شروع ہونے، طلباء کرام بھی رات تک وہ بھی پہنچ جائیں گے، وہ بھی آئیں گے دوبارہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس سب سلسلوں کو قائم دائم رکھے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب چیزوں میں رب العالمین کی رضا ہو اور اس کے لیے ہو اخلاص و الہیت، تو اللہ تعالیٰ اخلاص بھی عطا فرمائیں، قبولیت بھی عطا فرمائیں.